67 شروع ہو رہی ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، نہیں ہوں میں، یا لیس بی سفاہہ، نہیں ہے میرے ساتھ بے وقوفی کم عقلی، ولکنی رسول، لیکن میں رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے، ابلغکم، میں تمہیں پہنچاتا رہتا ہوں، رسالات ربی، اپنے رب کے احکامات، وَأَنَا لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تم تعجب میں پڑ گئے ہو، جاءکم، اس بات سے کہ یہ کہ آ چکی تمہارے پاس نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک ایسے آدمی کی طرف سے، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ آدمی تمہیں ڈرائے، واذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس اللہ نے بنایا تمہیں خلفاء، جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم، اور اس اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، فی الخلق بسطہ، لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی تمہیں زیادہ کر دیا، فذکروا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرح مبعوث ہوئے تھے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، اور یہ 13 بستیاں تھیں بالکل قطار پہ، اور اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں کے ساتھ نوازا تھا، لیکن وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ کفران نعمتوں کے اندر پڑ گئے، پیغمبر کو جھٹلا دیا، وہی نعمتیں ان کے لیے وبال جان اور ان کے لیے ایک عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ کی، شرک سے روکا، ظلم جور سے روکا، ناانصافی سے روکا، باوجود اس کے کہ پیغمبر کے بجائے اس کے کہ پیغمبر کی بات کو کان میں ڈالتے، الٹا پیغمبر کے اوپر بہتان تراشیاں کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم تو آپ کو بے وقوف اور ناسمجھ اور بے عقل تصور کرتے ہیں، اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ دو باتیں پیغمبر کے متعلق کہیں، ایک تو نعوذ باللہ پیغمبر کو جو ہے وہ کم فہم کہا، کم عقل کہا، اور دوسرا پیغمبر کی دعوت کو جھوٹا خیال کیا کہ آپ جو توحید کی دعوت لے کے آئے ہو،
اس توحید کی دعوت کے اندر آپ سچے نہیں معلوم ہوتے ہو بلکہ جھوٹے معلوم ہوتے ہو۔ اور نمبر 2، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ پوری قوم ایک طرف ہے اور آپ جو ہے وہ الگ تھلگ ایک دعویٰ لے کر کھڑے ہو گئے ہو کہ اعبد اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، جبکہ قوم متعدد خداؤں کی قائل ہے، جبکہ قوم متعدد مزاروں کے اوپر جھکنے والی ہے، جبکہ قوم جو ہے وہ بات بات کے اوپر شرک کی جو ہے وہ دعوے دار ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، آپ سارے قوم کا دعویٰ اور ساری قوم کا مذہب چھوڑ کر اپنا ایک الگ مذہب جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ آپ کو جان کی پرواہ بھی نہیں ہے، آپ کو بیوی بچوں کی پرواہ بھی نہیں ہے، تو ہم تو آپ کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ پیغمبر نے جواب دیا، پیغمبر نے جواب دیا، قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، جو تم مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہو، نادا سمجھ رہے ہو، کم عقل سمجھ رہے ہو، سن رہو، لیس بی سفاہۃ، میں کوئی بے وقوف اور نادا نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے عقل بھی کامل عطا کی ہے، اللہ نے مجھے دانائی بھی کامل عطا کی ہے، چونکہ پوری قوم اور پوری دنیا میں سے اللہ جو عقل اور جو دانائی پیغمبر کو عطا کرتا ہے، پورے عقلاء کی عقلوں کو جمع کیا جائے، پورے داناؤں کی دانائی کو جمع کی جائے، پیغمبر کی عقل اور دانائی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا لیس بی سفاہۃ، مجھے بے وقوف کہنے والوں، مجھے نادان کہنے والوں، سن لو، میں کوئی بے وقوف اور نادان نہیں ہوں۔ اور باقی تمہارا یہ کہنا کہ کہ ہم تو لنظنک، ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں، فرمایا ولکنی رسول، میں جھوٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور اللہ کا رسول کٹ سکتا ہے، اللہ کا رسول جو ہے وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ولکنی رسول، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور امین، امانت دار بھی ہوں، رسول من رب العالمین، اور اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول کا مشن کیا ہے؟ رسول کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر اپنا مقصد بتاتے ہیں، اُبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، میں تم تک پہنچاتا رہتا ہوں اپنے رب کے احکامات، جو اللہ میری طرف احکام نازل کرتا ہے میں تمہاری طرف وہ پہنچاتا رہتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں، میں تمہارا جو ہے وہ ہمدرد بھی ہوں، کہ تمہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لاتا ہوں، تمہیں بدعات اور رسومات سے ہٹا کر سنت کی طرف لاتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یاد رکھو، آج بھی اگر کوئی اپنے والد کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر وہ شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہے تو اس کو قرآن اور توحید کی دعوت دے۔ چونکہ اگر وہ تمہارا دوست، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری ہمشیرہ اگر شرک کے اندر مبتلا ہو کر اللہ نہ کرے وفات پا گئی، تو ایسا سمجھو کہ آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے اس کو جو ہے وہ توحید کی دعوت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ مشرک کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں میں چاہوں تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک والا گناہ میرے ہاں جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان اللہ فرماتے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ شرک کیا
میں نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، میں نے جنت کو اس مشرک کے اوپر حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا۔ تو سب سے بڑی خیر خواہی کسی کے ساتھ اگر کر سکتے ہو تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو توحید اور قرآن کے ساتھ جوڑو، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ تو پیغمبر نے بھی فرمایا کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں۔ اپنے کام چھوڑ کر، اپنے سارے کے سارے جو ہے وہ سلسلے چھوڑ کر، حتیٰ کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، حتیٰ کہ اپنی آپ کو، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر تمہارے پاس آ کر اللہ کی توحید سناتا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ امین، اس پیغام کے اندر کوئی خیانت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ میں پیغمبر بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، میں اس کے اندر ذرے برابر بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ آگے ان کا ایک اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے اندر پیدا ہونے والا، ہماری زبان بولنے والا، ہمارے اندر چلنے پھرنے والا، ہمارے جیسا، ہماری جنس میں سے کیسا پیغمبر بن کے آ گیا؟ اگر اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجنا ہوتا تو اللہ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کرتا، انسانوں میں سے پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اسی اعتراض کو اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں پارے کے اندر بڑے واضح انداز میں ذکر فرمایا، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، قالت رسلهم، کہا ان کے بھیجے ہوئے نے، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک میں ہو جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ یدعوکم، وہ اللہ کو بلاتا ہے تمہیں، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ویؤخرکم، اور تمہیں ڈھیل دے دے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ پیغمبر نے آ کر یہ دعوت دی، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، آگے قوم نے جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح انسان ہو، آپ تو ہمارے جیسے ہو۔ پیغمبر اگر ہوتا تو وہ آسمانوں سے فرشتہ بن کے آتا۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، ہماری طرح انسان ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تريدون، تم چاہتے ہو کہ ان تصدونا، تم ہمیں روک دو، عما كان يعبد آباؤنا، اس عقیدے سے، اس نظریے سے، اس کام سے کہ جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ کبھی کس مزار پہ جاتے تھے، کبھی کس مزار پہ جاتے تھے، کبھی کس پتھر کو پکارتے تھے، کبھی کس حجر کو پکارتے تھے، کبھی کس شجر کو پکارتے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد کا ایک خدا نہیں تھا، متعدد خدا تھے۔ آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دو، توحیدی بنا دو، اور ہمارے بہت سارے خداؤں کو ہم سے چھڑا دو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی منت منوتی کے لائق نہیں، تو فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اپنے اس دعوے کے اوپر کوئی واضح دلیل لے کے آ جاؤ، اپنے اس دعوے کے اوپر کوئی روشن دلیل لے کے آ جاؤ۔ پیغمبروں نے جواب دیا، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، پیغمبروں نے کہا
کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، ہم مانتے ہیں ہم تمہاری طرح انسان ہیں، نحنو الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے ہیں، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جن کے اوپر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہماری اوپر احسان یہ کیا کہ اپنی تمام مخلوق میں سے ہمیں منتخب کر دیا اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے، ہمیں منتخب کر دیا اپنے رسالت کے احکامات دنیا تک پہنچانے والوں کے لیے، ہمیں نبوت عطا کر دی، ہمیں رسالت عطا کر دی۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس میں چاہتا ہے اللہ احسان کر دیتا ہے، اللہ فضل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں رسالت کا منصب دیا گیا، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ باقی رہا تمہارا یہ کہ کوئی دلیل لے کے آ جاؤ، تمہارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر تمام کے تمام چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ پیغمبروں کی بات کو سنو، فرمانے لگے وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ دلائل کا لے آنا، یہ معجزات کا لے آنا، یہ ہم انبیاء کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب میرا رب چاہتا ہے تو ہمارے ہاتھ کے اوپر معجزہ سرزد کر دیتا ہے، جب ہمارا رب چاہتا ہے تو اللہ ہمارے سامنے ایک معجزہ لے آتا ہے، اور وہ معجزہ ہماری نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم تمہارے پاس دلیل لے آئیں، ہماری کوئی طاقت نہیں کہ تمہارے پاس معجزہ لے آئیں، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو چاہے میرا رب وہ ہوتا ہے، لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو میرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب چاہتا ہے اللہ اپنے پیغمبر کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے اوپر عصا مارے، اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دے، اور جب چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ڈھانچہ بنائے، اللہ اس کے اندر روح پیدا کر کے اس کو کھڑا کر دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، پیغمبر کا معجزے کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا۔ اور اگر 18ویں پارے کے اندر آئیں تو اور بھی اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے۔ اللہ رب العزت نے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ ہود علیہ السلام، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے۔ کیسے؟ یأکل مما تاکلون منہ، جس سے تم کھاتے ہو ہود بھی کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور جس طرح تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے۔ کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تکلم کرنے میں، سب چیزوں میں وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ آگے کرنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے ایک اپنے جیسے انسان کی بات کو مان کر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیا، ان جھوٹوں خداؤں کو چھوڑ دیا، اس وقت تم بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہاری بھینسیں مر جائیں گی، تمہاری بکریاں بھیڑ بکریاں مر جائیں گے، 11ویں نہ دی تب بھی نقصان ہوگا، 12ویں نہ دی تب بھی نقصان ہوگا، جمعرات نہ کی تب بھی نقصان ہوگا۔ پڑھنے لگے والا ان اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی بات کو مان کر توحید کے اوپر آ گئے، شرک کو چھوڑ دیا، تو تم بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ ایسے ظالم تھے کہ وہ توحید کو چھوڑنا نقصان سمجھ رہے تھے،
اور توحید پہ آنا نقصان سمجھ رہے تھے اور شرک کو چھوڑنا اپنے لیے جو ہے وہ فائدہ سمجھ رہے تھے۔ تو بہرحال پیغمبر نے واضح طور پہ یہ بات بتا دی کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح، لیکن اللہ نے ہماری اوپر جو ہے وہ احسانات کیے۔ آگے وہی احسانات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے یاد کرو کہ قوم نوح کو ہلاک کیا، تمہیں جانشین بنا دیا، اللہ نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے، تمہیں جو ہے وہ لمبائی میں چوڑائی میں بڑا کر دیا۔ امام کلبی اور امام سدی نے لکھا ہے کہ قوم سمود کا سب سے بڑا جو آدمی تھا اس کا 100 ہاتھ قد ہوتا تھا۔ اب 100 ہاتھ میرا خیال میں ہماری 2 منزلیں ملاؤ تب بھی وہ 100 ہاتھ اس سے بھی زیادہ ہے، اور سب سے کم قد والا جو ہے وہ 70 ہاتھ کا ہوتا تھا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے قد آور، اب 100 ہاتھ کتنا بڑا آدمی ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ سب سے کم قد والا جو ہے وہ 70 ہاتھ کا تھا۔ تو پیغمبر نے وہ بھی یاد دلایا کہ یاد کرو اللہ نے تمہیں جو ہے وہ لمبائی میں چوڑائی میں کتنی جو ہے وہ وسعت دی ہے، اور پھر بھی اللہ کو جو ہے وہ چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو۔ آگے پھر قوم کا جواب ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب کا بیٹھنا قرآن پاک کا سننا اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب اولاد کو ان کی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہے اللہ رب العزت ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔